آہستہ تیسری مرتبہ آپ کے سینے سے آواز آئے. ابھی پیر صاحب نعرہ لگائیں گے، میں جواب دوں گا، آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دینا ہے. پھر میں نعرہ لگاؤں گا، سب نے جواب دینا ہے. قبلہ آپ نعرہ تاجدار ختم نبوت. نہیں آپ نے نہیں لگانا ہے، آپ نے نہیں لگانا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. آپ کا پڑوسی حیران ہو جائے کیا ہو گیا، اسے پتہ چلنا چاہیے آج گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے حیدرآباد کی سرزمین پہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سیدی محمد المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرۃ عیوننا وآلانا واولانا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً اسٹیج پر جلوہ فگن علماء و مشائخ اہل سنت تحریک لبیک پاکستان حیدرآباد کے ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، سیکورٹی والے احباب اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے عاشقان مصطفیٰ. میں نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کا نام جانتے ہیں. قبلہ شیخ الحدیث صاحب اور پیر صاحب کے درمیان میں بیٹھ کے ان سے فیوز و برکات لے کر میں چند باتیں آپ سے گزارش کروں، لیکن آپ کے ضلع امیر جناب محترم حضرت علامہ ذیشان قادری صاحب، انہوں نے مجھ سے 13 ستمبر کی تاریخ لی تھی، جو کہ میری تاریخ ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ بولو ہاں ذرا. شفیع معظم حضور پر نور شافع یوم النشور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان بعد والے تو مومنین کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا. میں وہ ختم نبوت کی بات سنا کے پھر جنگ یمامہ سے ہوتا ہوا پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں ماسات، خالہ زاد جو بھائی ہوں سندھی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ ماسات چمندہ ہو نا. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماسات ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا اپنے کزن کے ہاں. آج کل کزن لفظ زیادہ مستعمل ہے، کہ جا کے پوچھئے میرے خالہ زاد بھائی سے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، توجہ ہے، آپ اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، آپ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، کہیں آپ آخری نبی تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ کی ضرب نہیں لگی؟ بھائی تھک گئے ہو، میں تو پھر بلوچستان سے آیا ہوں، وما علیہ پڑھ کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں. ہاں، کہیں آپ آخری نبی تو نہیں ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قاصد کو
جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا میں آخری نبی نہیں ہوں، اگر اس آخری نبی کے نالین مبارک کے تسمے کھولنے اور بند کرنے کی اگر مجھے سعادت مل جائے تو میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آخری نبی کے نالین مبارک کے تسمے کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی مجھے مل جائے تو وہ قاصد واپس آ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ کا خالہ زاد بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آخری نبی ہیں ان کی تو شان یہ ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے اور بند کرنے کی مجھے ڈیوٹی مل جائے تو میں اپنے آپ کو عظمت والا نبی سمجھوں گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جاؤ اور جا کے ان سے پوچھو کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں تو ذرا اس آخری نبی کی کوئی شان بیان کیجیے۔ جب وہ قاصد واپس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب کمالات مصطفیٰ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد پڑھنا شروع کیا، اور میلاد بھی ایسا کہ ساری تاریخ میں کسی نے ایسا میلاد بیان نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آخری نبی آئیں گے، جب وہ آخری نبی آئیں گے، جب وہ پنگوڑے میں ہوں گے، اواں چھاتا چھے پنگوڑے کے پینگو اج لولی دے یامنا، جب وہ جھولے میں ہوں گے چاند انہیں لوریاں دے گا۔ ایمان سے بتاؤ یار، چاند کتنا دور ہے بتاؤں؟ چاند یہاں سے 2,40,000 میل کے فاصلے پہ، کلومیٹر نہیں، 2,40,000 میل کے فاصلے پہ ہے چاند۔ وہ وہاں سے لوریاں دے رہا ہے۔ پتہ چلا وہ چاند کا عقیدہ یہ ہے اگر وہ وہاں سے لوریاں دے مصطفیٰ نہ سنے تو لوری کا کوئی فائدہ ہے؟ لوری کا تو فائدہ اس وقت ہو جب ماں لوری دے تو بچہ سنے۔ فار ایگزامپل میں مثال دینے لگا ہوں کہ بچے کو نہلا دھلا کے ماں نے جھولے میں سلایا، خود پڑوسی کے گھر گئی یا بازار چلی گئی، آج کل بازار کا فیشن زیادہ ہے، یہ بھی یورپ نے کھیلا ہے کہ ساری شاپنگ لیڈیز کرے، سبحان اللہ بولو ہاں ذرا، ایسے ہی یہ انگریز نے کیا ہے۔ وہ آپ کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھیڑیے کو بگاڑ، بگیاڑ بولتے، کیا بولتے چھاتا سے ہو بگڑ۔ ایک بھیڑیا بوڑھا ہو گیا، میں یورپ کی کارستانی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بھیڑیا بوڑھا ہو گیا، اس نے دوسرے بھیڑیے سے پوچھا یار یہ بکریاں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو دوسرے بھیڑیوں نے کہا کہ ان کو واڑ کیا ہوا ہے، واڑ تا چاہو چھاتا چاہو جے میں بکریوں جے کے رہندیوں آئین، سبحان اللہ چاہو، ہاں ان کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھیڑیا بڑا گرم ہو گیا، اس نے کہا یار پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بولا بس یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ساری بکریاں بند کر دی ہیں، جب بھی بکریاں باہر نکلتی ہیں ایک شخص ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ چرواہے کو کیا بولتے ہو؟ دھنار۔ بولا پھر کیا کرے؟ بولا چلو احتجاج کرتے ہیں۔ بکریوں کے حقوق کے لیے بھیڑیوں نے ریلی نکالی، بازار سے گھومتے ہوئے نعرے لگ رہے تھے، آزادی آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ یہاں لاہور کا مین چوک کون سا ہے؟ لاہور کا، اس کا حیدرآباد کا مین چوک کون سا مشہور ہے؟ حیدر چوک۔ حیدر چوک پہ بھیڑیا آ کے تقریر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ظالموں، جابروں، ظلم اور جبر کی انتہا کی ہے، کمزور، لاچار، مجبور بکریوں کو تم نے قیدی بنایا،
یہ ظلم ہے، ہم ان کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ جائیں گے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ توجہ، اب جب اس نے تقریر کی تو یہ بیان بکریوں کے کان میں پہنچ گیا۔ کیسے؟ میڈیا کے ذریعے۔ سبحان اللہ بولو۔ بکریوں نے جب سنا کہ ہمارے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے، وہ گھر میں اسٹرائک پر بیٹھ گئی، لڑنے لگی، اپنے گھر والوں سے جھگڑنے لگی، تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم نہیں باہر جا سکتی۔ تو گھر والوں نے کہا او چری، او چری ہو بگڑ ہیں، بگڑ کیا کہتے ہیں؟ بھیڑیا ہیں۔ چاہے چھا بھی تھی ونجے پر اساں جے حق دے لائے وہی آواز کھڑے ہوا، جتنا بھی ہو جائے ہمارے حق کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں اندر ہڑتال، وہاں چوک پہ ہڑتال، گھر والوں نے بوا کھول دیا، دروازہ کھول دیا، بکریاں باہر گئیں، اور میں نے بوڑھے بوڑھے بھیڑیوں کو دیکھا ہے بکریوں کو سر سے لے کے قدموں تک تاکتے ہوئے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، ہماری اگر بدنگاہی سے محلے کی بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے، جس کی بدنگاہی سے محلے کی بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ کشمیر کی عزت کی بات کرے یا فلسطین کی لٹتی عزت کی بات کرے یا برما میں کٹتی عزت کی بات کرے، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ تو یورپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ایمان سے بدھائے ہو جی مشرف کو اگ میں ایک ماحول صحیح ہو یا کان ہو، بدھائیو نا۔ یہ جڑیں ہے آئیو آئے چھا چوندن موبائل اگیں غیرت جو دور ہندو ہو، اللہ جو قسمہ کہیں جی نیانی کے کئی آواز یا سیٹی اگر وجائیں دو ہو تو پی ہنن کے قتل جیل مگر لگن دو ہو۔ ہانے پان پی 20,000 جو موبائل دے تو دھیہ کے دھی وٹھ تم جو بھی حقا مجھو صحیح حقا ہے تو پوچھنے کہیں ایزی لوڈ تو کرے، جہاں سب گھر وارا سمندہ ہیں، ایو نیانی جے کو گھر میں آئے ہک با لگے کیسا گالا ہے تو ایو بھی تو نگرانی کرن تو جو کم آنا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ یہاں آپ کے حیدرآباد میں مفتی احمد میاں برکاتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا اردو میں، اختراعات العصریہ بما اخبر بہ سید البریہ، یہاں سے آپ کو مل جائے گی وہ کتاب، وہ پڑھ لینا۔ اس میں حدیثیں جمع کی ہے جدید چیزوں کی۔ وہاں ایک حدیث ہے، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ لاڈ میں کالا یہاں سے ایشیا سے وزٹ کر کے یورپ چلا گیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ وہاں جب پہنچا تو ان سے پوچھا گیا کہ سلطنت کس بیس پہ کھڑی ہے، مسلمانوں کی سلطنت؟ تو لارڈ میکالے کا بیان ہے، یہ 1836 میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ کب؟ تاریخ یاد رکھنا، 1836 میں یہ اجلاس ہوا۔ لارڈ میکالے نے کہا کہ سلطنت کی بنیاد ہے مدارس دینیہ، مدارس دینی، مدارس یہ ستون ہیں سلطنت کے۔ کیوں؟ کیونکہ مدارس کو کیوں بنایا تھا؟ وہ مدارس اور تھے، آج کل کے مدارس اور ہیں۔ فرق بتاؤں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں ابلہ مسجد نہیں ہوں، میرے مسجد میں کمیٹی کوئی نہیں ہے،
میرے زیر نگرانی جتنی مسجدیں ہیں، میں نے کہا بالکل یہ فری آف کمیٹی ہے. یہاں میں نے مولانا صاحبان کو کہا، میں نے کہا کھول کے بات کرو، دین مصطفیٰ کا دین بیان کرو. کمیٹی میں نے بنائی نہیں ہے، یہ کمیٹی بنی ہے 1990 میں، 1919 میں کمیٹیاں بنی تھی. آج حال آپ کے سامنے، سبحان اللہ بولو ذرا. 8 سال پڑھنے والا مولانا کیا پڑھتا ہے؟ 8 سال دین پڑھتا ہے نا. کیا پڑھتا ہے بولے؟ 8 سال، 10 سال، 12 سال. وہ مولانا کو بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ کمیٹی پہ نظر رکھا ہوا ہے. ہاں، اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے مسجد چھوڑنی پڑے گی، میرے رزق کا مسئلہ ہوگا. اس مولانا نے جو پڑھا ہوگا مجھے نہیں اس سے تعلق، لیکن کم از کم اس مولانا نے جو منبر پہ بیٹھ کے حق بیان نہیں کرتا، اس نے یہ آیت کبھی نہیں پڑھی کہ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رازق رب ہے، جو کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے وہ عالم کو نہیں دے گا. 2 چیزیں بنائی 1919 میں، توجہ ہے تو میں بتاؤں. ہاں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخی باتیں کر رہا ہوں. 2 چیزیں بنائیں. ایک کمیٹی یہ انگریز نے بنائی، اس سے پہلے نہیں تھی. دوسرا پیٹی. سبحان اللہ بولو ذرا، راج کے بولو. کمیٹی، پیٹی. کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے چمن بارڈر افغانستان تک، ہر مسجد کے سامنے آپ کو پیٹی نظر آئے گی، ہر مدرسے کے سامنے نظر آئے گی، ہر آستانے کے سامنے 3 پیٹیاں ہیں، 4 ہیں. کیوں؟ لکھا ہوا ہے یہ چادر کا ہے، یہ غسل کا ہے. سبحان اللہ بولو ذرا. یہ بڑے صاحبزادے کا ہے، یہ چھوٹے سجادہ نشین کا ہے. کمیٹی اور پیٹی جب بنائی نا انگریز نے، یہاں میں اکبر حسین الہ آبادی کی ایک بات کروں گا. اکبر حسین الہ آبادی، ان کو جب پتا چلا کہ انگریز نے پلاننگ کی ہے کہ مسجد کی کمیٹی بنے گی اور پیٹی بھی رکھیں گے، تو وہاں پھر علامہ اکبر حسین الہ آبادی پورے دنوں کے سید، سبحان اللہ بولو ذرا، انہوں نے قلم اٹھایا، انہوں نے کہا کریمہ ببخشائے برحال ماں نہیں ہے نا، ماں تو شیخ سعدی کا ہے. سبحان اللہ بولو. ماں تو شیخ سعدی کا ہے، میں اکبر حسین الہ آبادی کا سنا رہا ہوں. کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ. یہ اکبر حسین الہ آبادی نے 1919 میں یہ شعر لکھا اور ضرب کالی لگائی. آج ایمان سے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں حیدرآباد کے باسیوں، کبھی کسی اسکول کے سامنے آپ نے چندے کی پیٹی دیکھی؟ کبھی کسی کالج یونیورسٹی کے سامنے دیکھی؟ یہ مسجد اور مدرسے کے سامنے کیوں؟ تاکہ یہ یتیم یوں لگ جائیں، بھکاری نظر آئیں، بھیک منگا نظر آئیں، کوئی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی وہ سنس ہے نا وہ ختم کر دے. اسی لیے انہوں نے یہ چیزیں لگائیں. لارڈ میکالے نے کہا مدارس وہ کون تھے؟ وہ سوشل اکیڈمیاں تھی سلطنت کی. جیسے آج آپ CSS کر کے AC لگتے ہیں، DC لگتے ہیں، بیوروکریٹ لگتے ہیں، ایسا ہی ہے. ان کا ایک ادارہ ہے، ایک امتحان ہے، رکھتے تھے. جو مدارس سے فارغ ہوتا، سلطنت ان میں سے کسی کو خطیب لگاتا، کسی کو قاضی لگاتا، کسی کو مفتی لگاتا. مفتی کا کام ہوتا فقہی مسائل میں فتویٰ دینا، قاضی کا کام ہوتا سلطنت کے فیصلے کرنا، اور خطیب کا کام ہوتا مجاہدین تیار کرنا. کیا تیار کرنا؟ ہاں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جامع مسجد فوجی چھاونی ہوتی تھی. جب سلطنت کو فوج کی ضرورت ہوتی تو خطیب کو لکھتے کہ تیار کرو لوگوں کو جہاد کے لیے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا SHO ہوتا تھا. آج مسجد کا امام کونسلر بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم نے وہ سنس ختم کر دی ہے. ہم نے اپنے ذہنوں سے یہ ساری چیزیں نکال کر باہر کر دی ہے کہ وہ باہر کی دنیا ہے. ہم یہ جیسے قبلہ بغدادی صاحب دامت برکاتہ میں فرما رہے تھے، ہم بس مسجد کے اندر محدود ہو گئے. تو کہا پھر جب مدرسے بنیاد ہے، توجہ ہے،
سبحان اللہ. جب مدرسے بنیاد ہیں تو مدرسے ختم کریں. تو لاڈ میکالے نے کہا 500 سال سے لڑ رہے ہو, مدرسے ختم کرنا لڑائی ہے, لڑائی تو کر رہے ہو, مدرسے ختم نہیں کرو, مدرسے کی حیثیت ختم کرو. وہ قاضی بناتے تھے, مفتی بناتے تھے, مفتی بھی پورے دن کا, مفتی کا فتویٰ آتا, وہ بادشاہ بھی عزت میں آتا تھا. اب کیا کرے؟ بولا ان مدارس کو بس وضو, غسل, سبحان اللہ بولو ذرا, فقہی مسائل کا مفتی بناؤ. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو, ہم نے حکومت کے خلاف فتویٰ نہیں دینا ہے. جب بھی آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں نا, بھائی ڈی سی کے خلاف فتویٰ دینا, نا شخصی فتویٰ ہم نے نہیں دینا. میں کہا ستا ہی خیر ہو مفتی صاحب تاڑی, حق بات پہ قلم نہیں اڑتا, حق بات پہ زبان نہیں کھلتی, تو پھر بتائیں اس علم کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ذہن دیا گیا ہے بس آپ نے وضو کے مسائل, استنجے کے مسائل, وراثت کے مسائل, نکاح کے مسائل, طلاق کے, یہاں تک کے مفتی بننے ہیں. آپ کا قاضی کی اس وقت حیثیت یہ ہے کہ اگر قاضی فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے, جبکہ اسلامی جو قاضی ہے اس کا حکم یہ ہے قاضی نے فیصلہ دیا تو امیر المومنین بھی ہو تو وہ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا. پھر لاڈ میکالے سے کہا کہ کیا کیا جائے؟ بولا ان مدارس کو وہ حیثیت دو, اپنے دنیاوی اسکول بناؤ. سبحان اللہ بولو نا ذرا. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لائبریری میں عربی میں موجود ہے, انہوں نے لکھا کہ اولاد المسلمین ولا سیما للبنات, مسلمانوں کے بچوں پر توجہ کم دے, بچیوں پہ زیادہ دیں. یہ لکھا نہ ہو سر قلم خون معاف ہے. انہوں نے ہمارے خواتین کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا, استعمال کیا. بچوں پر توجہ, بچوں پر توجہ کم, بچیوں پہ زیادہ. تو پوچھا گیا لاڈ بتا بچیوں کو پر توجہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ بولا بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے, ماں ہماری ہوگی تو پھر پورا خاندان ہمارا ہوگا. کتنے سال؟ 1836 میں یہ پروگرام طے پایا. تاریخ یاد رکھنا, 1836 میں, اور 1919 میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گیا. کئی سال ہو گئے؟ 82 سال. کتنے سال؟ 82 سال انہوں نے محنت کی اور ہماری سلطنت کو ختم کر دیا. اور ہمیں ابھی کتنا سال ہو گیا ہے؟ 2017 سے آئے نا ہم لوگ, 17 سے 24 کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال میں ہم تھک گئے. نہیں ہوگا, ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے مفتی صاحب, بہت مشکل ہے, ہم محنت کرتے ہیں ڈاکے پڑتے ہیں. میں کہا 83 سال ادھر ہے, ادھر کتنا ہے؟ 83 سال ہے. ابھی 7 سال میں آپ نے ہتھیار ڈال دیا. لوگ تو 22 سال محنت کرتے رہے, وزیر اعظم بن گئے. آپ 7 سال میں ہتھیار ڈالو گے؟ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جو بنائی تھی کتنے سال لگے تھے؟ 13 سال. کتنے سال؟ 13 سال کے بعد ریاست بنی. پہلے دن بھی بن سکتی تھی, نہیں بن سکتی تھی. کوہ صفا کی چوٹی پہ جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, وہی اعلان کرتے میں ریاست مکہ بنا رہا ہوں. کر سکتے تھے یا نہیں؟ کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی, حدیث پاک سن لیجئے, جب آپ کی ولادت ہوئی جبریل امین نے اما آمنہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں عرض کیا ابشری یا آمنہ, کہا آپ کو مبارک ہو آمنہ. کہا کیوں, کس بات کی مبارک؟ فرمایا انت حملت بسید العالمین, کہ آمنہ آپ کائنات کے سلطان کی والدہ بن چکی ہے. سبحان اللہ. جو کائنات کا سردار ہے تو وہ ریاست مکہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے, لیکن یہ ہمارے لیے تربیت تھی کہ میری امت پر مشکلات آئیں گے. 13 سال تو محنت کرے نا یار. ہم 7 سال میں ہتھیار ڈال دیتے, نہیں ہوگا یہ ہوگا. نہیں, آپ یہ چھوڑ دے, آپ کام کرے, آپ اپنے حصے کا کام کرے,
اور امیر محترم نے فرمایا کہ فلسطین کی آزادی تک ہم نے ساری چیزیں بھلا دینی ہے، ہماری نظر مطمع نظر اپنی منزل پہ ہے۔ تو اس طرح ہماری نسل کشی کی گئی۔ آپ کو پتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا کون ہے؟ کراچی والا نہیں، سبحان اللہ بولو نا ذرا۔ مصطفیٰ کمال پاشا سلطنت ترکیہ نے والا تھا، اس کی والدہ ٹیچر تھی، زوال کیا اس نے، سلطنت گرا دی، لیکن اب الحمدللہ ام عمارہ کی وارثیں آ گئی ہے۔ اب بابا جی کے صدقے میں ہماری مائیں دین کے درد کو سمجھ چکی ہیں۔ وہ ام عمارہ کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کا بیٹا حضرت ام عمارہ کا بیٹا ختم نبوت کا سب سے پہلا پہرے دار ہے۔ جب جانے جانا صلی اللہ، توجہ، اب نعرہ کم لگائے، میں ذرا گفتگو کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے ہمارے محبوب کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے اسلام کے لیے شرط رکھتا، آپ شرط قبول فرماتے۔ یہ علماء تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، عرض کیا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا بتا، فرمایا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ قبلہ 2 نمازیں پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو 2 ہی پڑھ لے، اسلام قبول کر۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم زکوٰۃ دیں گے، نہ ہم جہاد کریں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز والی شرط چھوڑ دو، باقی زکوٰۃ تم پہ معاف ہے، جہاد بھی معاف ہے، اسلام قبول کرو۔ وہ جب چلے گئے تو حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بازی لے گئے، ہم نے تو سارا کچھ کرنا ہے، انہوں نے تو جہاد اور زکوٰۃ نہیں دینا۔ فرمایا یہ نماز کی برکت سے یہ بھی کریں گے۔ جو آیا اسلام کی شرط پر کوئی شرط رکھی، مصطفیٰ کریم نے وہ شرط منظور فرما کر اس کے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید، سبحان اللہ بولو تو بولوں، جب مکے سے نکلے ہیں عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو اس نبی کے دین کو ماننے جا رہا ہوں، میں دین مصطفیٰ کو قبول کرنے جا رہا ہوں۔ بولا یار میں بھی اسی نیت سے نکلا ہوں۔ جب دونوں وہاں سے نکلے تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے کہا 2 شیر آ رہے ہیں، اور جب یہ پہنچے ہیں تو خالد بن ولید نے بغیر شرط کے اسلام قبول کیا۔ عمر بن عاص نے عرض کیا میری ایک شرط ہے، سبحان اللہ بولو ذرا، میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا جنت کی ضمانت دے دے پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین والے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ادھر آ، میں ضمانت دیتا ہوں تیری جنت کی، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کے لیے جس نے جو شرط رکھی مصطفیٰ نے قبول فرمائی۔ اب سنیے وہ حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے، ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، زمین میں کھرید رہے ہیں، اتنے میں مسیلمہ کذاب آیا۔ توجہ ہے، مسیلمہ کذاب آیا اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ بولا میری ایک شرط ہے۔ بولا کیا شرط ہے؟ بولا شرط یہ ہے کہ یہاں آپ نبی ہیں، بنو حنیفہ یمامہ میں میں نبی ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ شرط ماننے والی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی مائی کلال نبی نہیں بن سکتا۔ کہا پھر اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر یہ دوسری شرط مان لے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ میرا اعلان کر دیں میں نبی بن جاؤں، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبوت مانگ رہا ہے، نبوت کے شرط پہ اسلام مانگ رہا ہے، اسلام دینا تو دور کی بات ہے، اس شرط پر میں تمہیں کھجور کی ٹہنی بھی نہ دوں۔ یہ بدبخت وہاں سے چلا گیا، وہاں جا کے اس نے پھر خط لکھا۔ خط جب آیا سرور کائنات کے ہاتھ میں، میں اس پہلے پہرے دار نبی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط یوں دکھا کر فرمایا یہ جواب لکھا ہے میں نے اس کا، کون ہے میرا دلیر شیر جوان جو یہ لے جائے اور اس کے منہ پہ مار دے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت حبیب بن زید، یہ حضرت ام عمارہ کے لخت جگر ہے۔
کھجور کھا رہے تھے، سبحان اللہ بولو ہاں ذرا، پہ ٹوکری رکھ کر کھجور بیچنے والے، ہمیشہ غریبوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، ہاں غریبوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، پھر غریبوں کو پھر اسلام نے مایوس بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت مقداد غریب، حضرت زید غریب، حضرت بلال غریب، انہوں نے اپنے جسم پر کفار کی سختیوں کو برداشت کیا۔ جب 10,000 کا لشکر آیا تو سردار نیچے، وڈیرے نیچے، چودھری نیچے، ٹکری میر معتبر ایم پی اشرافیہ نیچے، جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب غلام حضرت بلال کو فرمایا تو نے اسلام کو سینے سے لگایا سب سے پہلے، چل اب۔ سناؤں حدیث پاک؟ سرداروں نے دیکھے، ایک شرط ہے سرکار نے ہر شرط مان لی ہے نبوت کے سوا۔ یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ رب نے منع فرمایا، سبحان اللہ بولو تو بولو سبحان اللہ۔ سرداروں نے، مکے کے سردار، کوئی ہمارے بلوچستان کے سردار نہیں تھے، ہمارے بلوچستان میں ایک قبیلے میں 20 سردار ہیں، سبحان اللہ بولو حضرت، ہاں بہت سارے سردار، ابھی تو بیٹا بھی سردار، پوتا بھی سردار، پڑ پوتا سردار۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ حقیقی ٹرائبل اور قبائلی لوگ تھے، وہ 7 قبیلوں کا ایک سردار ہوتا تھا، بڑے سپر پاورفل سردار۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے دائیں طرف جب بھی آتے ہیں حضرت بلال بیٹھے ہیں، غلام ہے غریب ہے، بائیں طرف حضرت مقداد بیٹھے ہیں، وہ بھی غلام ہے غریب ہے، جب ہم آ جائیں تو ان کو آپ ہٹا دیں۔ یہ کوئی آج کل کا نہیں ہے وڈیرا آپ کا بچا ہوا پانی نہیں پیتا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے کہ وڈیرا سے اگر کوئی ہاری، کوئی زمین بزگر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہاری کو کیا کہتے ہیں، ہاری کہتے ہیں، ہاں ہاری اگر ہاتھ ملائے سردار وڈیرے سے تو وہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے، وہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ شرط رکھی، قریب تھا مصطفیٰ کریم، ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، فرمایا یہ سردار، یہ نواب، یہ وڈیرے، یہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک، نہیں تو رب کو ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ان غریبوں سے اپنی نگاہیں مت پھیرنا، رب کا حکم تھا۔ پوری زندگی مصطفیٰ کریم یہ دعا فرماتے رہے، اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ مجھے زندگی غریبوں والی دینا، اور جب دنیا سے ظاہری پردہ کرو غریبی کی حالت میں، جب حشر کا میدان ہو تو پھر اشرافیہ نہ ہو میرے ارد گرد، غریبوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر شرط منظور کی، فرمایا غریب وہ کھجور بیچنے والا حضرت حبیب بن زید فوراً کھڑے ہو گئے اور اسے تو کھجور کھا رہے تھے، سبحان اللہ بولو ہاں ذرا، کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کے جو نا وہ منہ سے بات کرتے ہوئے، اور یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، کرتے کرتے نا یہ کھجور کے کچھ دانے ذرے جو ہے وہ کسی صحابی کے چہرے پہ گر گئے۔ وہ صحابی نے کہا او حبیب کھجور کھا پھر بات کر۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے نا سبحان اللہ، انہوں نے کہا کھجور کھاتے کھاتے اگر ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی تو میں کہاں جاتا۔ یہ ہے ختم نبوت پر پہرے داری۔ جب وہ اٹھے ہیں تو جانے جانا نے تلوار دی ہے، فرمایا جنا بن کے جانا، اور شیروں کی طرح جانا، جھکنا، سر نہیں جھکانا، سینہ تان کے اس کے دربار میں جانا۔ حضرت حبیب بن زید وہاں سے نکلے، سبحان اللہ بولو تو ایک بات کروں، وہاں سے نکلے، آپ کے 12 بچے تھے، کتنے؟ 12 بچے، اور ایک بچہ شیر خوار تھا، دودھ پیتا بچہ۔ آپ نے ان سے بھی ملنے کے لیے جو ہے نا پیچھے نہیں مڑے کہ چلو چھوٹا بچہ پیارا لگتا ہے نا، جب آپ کہیں لاہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، بچوں سے مل کے چلے جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں نا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ختم نبوت کی بات آ گئی تو وہیں سے گھوڑا لیا، ٹوکری بھی وہی مسجد میں رکھی، وہیں سے سیدھا بنو حنیفہ گئے، اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے قالین پر تلوار لگاتے ہوئے، جب یوں تلوار لگائی، بولا یہ لے کے آئے، بولا کون ہو تم؟ میرے دربار میں تم نے سلامی کیوں نہیں دی؟ بولا ہم سلام صرف ایک اپنے نبی کو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کون ہو؟
کہنے لگا تیرے چہرے سے نہیں پتا چلا میں کس کا غلام ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ تمہارے خط کا جواب ہے، لے پکڑا۔ ایسے نا غصے میں، سبحان اللہ۔ فرمایا بابا جی نہیں فرماتے تھے کہ بات بھی ایسے کرو جیسے خون ٹپک رہا ہو؟ اور مسلمہ نے کہا لے آؤ خط لایا گیا، اس میں لکھا تھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا اگر میرے حبیب نے کہا ہے نا کذاب، تو تیرا جھوٹ اتنا پلیت ہے کہ 7 سمندر سے بھی یہ پلیتی ختم نہیں ہوگی۔ بولا تیری جرت میرے دربار میں ہو کر مجھے کہہ رہے ہو؟ بولا تو میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کرے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ بولا پیچھے دیکھ، توجہ ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے۔ کہا پیچھے دیکھ، انہوں نے بغیر پیچھے دیکھے بولا پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے 80,000 لشکر ہیں، 80,000 لشکر ہیں۔ بولا میں اپنے شیر خوار بچے کو دیکھنے کے لیے پیچھے نہیں گیا، تیرے لشکر سے میں ڈروں گا کیا؟ اور کہا جلاد کو بلاؤ، جلاد کو بلایا گیا۔ یہ حدیث پاک خدا کی قسم درد دل رکھنے والا اس حدیث پاک کو پڑھ نہیں سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ایسے نہیں کہ گردن اڑا دی، ہاتھ کاٹ دیا، نہیں، یہاں سے کاٹ کے پوچھا کیا تو گواہی دیتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا، کہوں کیا بات بکواس کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول؟ ہاں اللہم نعم۔ یہاں کٹا، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، ہر بار پوچھتا رہا، جواب وہی تھا تو یہاں سے شروع کیا، یہ ہاتھ ختم، پھر یہ ہاتھ ختم، پھر دایاں پاؤں ٹکڑا ٹکڑا کسائی کی طرح، عزمن عزمن، یہ ختم، پھر یہ ختم، دھڑ رہ گیا۔ کہا اب بتا بچ سکتا ہے؟ بولا میرا جواب وہی ہے جب تو نے انگلیاں کاٹنے وقت پوچھا تھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چشمان مبارک سے موتی کی طرح آنسو گرنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس ظالم نے میرے حبیب کو شہید کیا ہے۔ میرا حبیب کیا؟ ہاں ہاں، جب کوئی بندہ قربانی دے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ کرم آ جاتی ہے۔ میرے حبیب کو شہید کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے 8 دروازے کھول کر فرشتوں کو کہا یہ ختم نبوت کا پہرے دار شہید ہے، اس کے لیے 8 دروازے کھولو اور اس کا استقبال کرو۔ جب حضرت ام عمارہ میں اس ماں پہ قربان جاؤں، ام عمارہ سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، آپ نے فرمایا میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام عمارہ جنگ یمامہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئی، اور جب آپ جنگ یمامہ میں شریک ہوئی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی بتائے؟ سبحان اللہ بولو تو بتاؤں۔ 60 سال عمر تھی۔ آج تو 40-45 سال پر ہماری مائیں وہ برتن بھی نہیں اٹھاتی فریج سے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ ہاں، فریج سے بھی پانی دینے کے لیے جب شوہر بیوی کو آرڈر کرے تو بیوی بچوں کو بیٹا ابو کو پانی دینا، اور ابو کو کیوں؟ تجھے حکم ہوا ہے تو جا، ہے جنت نہیں لینی؟ شوہر کے قدموں میں بیوی کی جنت نہیں ہے؟ سبحان اللہ بولو۔ ہاں، اسی لیے ہم نے وہ رسم وہ نظام سارا یورپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ام عمارہ 60 سال کی عمر میں، آپ کو 70 زخم لگے ہیں، لیکن سبحان اللہ جب وہ قلعے میں جا کے بند ہو گیا، سناؤں حدیث پاک، قلعے میں اپنے آپ کو ڈر کے مارے پتا چلا خالد بن ولید آ رہا ہے، اور سب گئے، سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے یہاں چھوڑ دو، تم سارے جاؤ، نابینے جاؤ، آنکھوں والے جاؤ، بوڑھے جاؤ، جوان جاؤ، سب جاؤ، ختم نبوت پر پہرے داری کرو۔ سب وہاں پہنچے۔ برا بن مالک انس بن مالک کے بھائی ہیں، وہ پتلے سے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ قلعے کا دروازہ توڑ نہیں سکتے، دیواریں بھی مضبوط ہیں، میرے دل میں ایک تجویز ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا تجویز یہ ہے بندوں پر بندے بٹھا کر ایک بندے کو نا اوپر سے دھکا دے اور وہ جا کے پھر دروازہ کھول لے۔ بولا بھائی ایسا کون ہوگا؟ بولا میں نے مشورہ دیا ہے، میں تیار ہوں نا، اسی لیے تو مشورہ دیا ہے۔
حضرت برا بن مالک کو اٹھا کر اوپر سے دیوار سے پھینکا گیا. آپ اندازہ کریں 80,000 کے لشکر میں ایک بندہ جائے, 70-80 زخم لگے. حضرت برا بن مالک شہید ہو گئے, لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے دروازہ کھول دیا. سامنے حضرت ابو دجانہ کھڑے تھے, خالد بن ولید کھڑے تھے, زید بن خطاب کھڑے تھے, عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے تھے, عبداللہ بن عمر کھڑے تھے. یہ لشکر اندر داخل ہوا, اور جو نیزہ مارا ہے وہ جانتے ہو کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ کا جو قاتل تھا, جنہوں نے جگر نکال کر ہند کے حوالے کیا تھا, وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب اسلام قبول کیے وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک قلق تھی, ایک درد تھا, کیونکہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تو نے میرے چاچا کا جگر چھلنی کیا ہے, جگر نکالا ہے, تو تیرا اسلام قبول ہو رضی اللہ عنہ کا, لیکن میرے سامنے نہیں آنا, میں ہمیشہ پیچھے بیٹھتا تھا. کہتا ہے آج میں نے کہا کہ ختم نبوت پر پہرا دے کر اپنا وہ درد جو ہے نا اس میں ہلکا پن لاؤ. کہتا ہے میں نے جو نیزہ مارا سیدھا سینے میں گیا اور وہ تخت سے نیچے گر گیا. پھر حضرت عبداللہ آئے اور انہوں نے ان کی گردن جو ہے تن سے جدا کیا. جب جدا کر کے اپنے کپڑوں سے وہ تلوار صاف کر رہے تھے, اتنے میں حضرت ام عمارہ آئیں, 60 سالہ بڑھیا, سبحان اللہ. وہ آئیں اور کہا ہاں بیٹا کر دیا؟ بولا ہاں امی جان میں نے کر دیا. بیشانی کو بوسہ دے کے کہا کہ تو نے میرے دودھ کا حق ادا کیا ہے. دودھ سے ایک بات سناؤں, یہ شورش کاشمیری نے لکھا, شورش کاشمیری نے لکھا کہ جب 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی, پولیس والوں نے فائرنگ کی ختم نبوت کے مجاہدین پر. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, سبحان اللہ بولو ذرا. ہاں یہ وزیر آباد کی بات نہیں ہے کہ پولیس والوں نے شیلنگ کی, فائرنگ کی, بچوں کو شہید کیا. یہ فیض آباد کی بات نہیں ہے, یہ کوئی 4-5 سال کی بات نہیں ہے, یہ اس ازل سے ہے, یہ اسی وقت سے ہے کہ سپاہیوں نے, کلمہ پڑھنے والے سپاہیوں نے لجپال حسین کو شہید کیا ہے. نماز پڑھنے والے لوگوں نے کربلا کے مجاہدین کو شہید کیا ہے. یہ تاریخ ہے کہ کون یزید کے ساتھ ہے اور کون لجپال حسین کے ساتھ ہے. شورش کاشمیری لکھتا ہے کہ وہ بڑھیا, وہ ماں, اللہ اسے بہترین اجر دے کہ جب اس کے بیٹے کی بارات آ رہی تھی, بارات آ رہی تھی لوہاری گیٹ میں, اور جب گھر میں داخل ہوئی بارات, ماں نے, بوڑھی ماں نے پوچھا بیٹا یہ فائرنگ کی آواز آ رہی تھی, یہ کیسی فائرنگ تھی؟ تو کہا گیا کہ ختم نبوت کے مجاہدین میدان میں ہے, پولیس والے ان پر فائرنگ کر رہے ہیں. تو ماں نے اپنے دولہے بیٹے کے سر سے صحرا اتار دیا اور کہا بیٹا جا اور میرے حبیب کے ختم نبوت پر پہرے داری کر, اگر پہرا نہیں دے گا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. فائرنگ سے گولی لگی. شورش کاشمیری لکھتا ہے کہ وہ بچے کی آخری جو آواز تھی نا وہ کیا تھی. اس نے لکھا کہ وہ بچہ پکار رہا تھا سیدی یا رسول اللہ. بولیے بولیے سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا رسول اللہ. بارات لے کے آ رہے تھے, جب جنازہ لے کے واپس جا رہے تھے تو لوگ درد سے چیخنے لگے. ماں نے کہا میرے شہید بیٹے پر اگر کوئی رونے کی جرت کی میں اس سے رشتہ توڑ دوں گا. یہ میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت پر پہرے داری میں شہید ہوا ہے. ہم نے بھی دیکھا, بتاؤں, جب ختم نبوت کی بات آتی ہے بندہ اپنے آپے سے باہر ہونا چاہیے, بچے بھی یاد نہیں آنے چاہیے. میں نے ابھی حدیث پاک سنائی ہے, کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے جب ختم نبوت کی بات آ جائے. وزیر آباد کا لانگ مارچ, مارکا سادو کی یا رانا ٹاؤن, فائرنگ ہو رہی ہے. 2 بھائی ہیں, سبحان اللہ بولو تو بولوں, 2 سگے بھائی ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں فرنٹ پہ. ایک بھائی کو گولی لگی. یار بھائی گر جائے بھی بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا,
کیا خیال ہے؟ بائک سے گر جائے تو بھائی چھوڑ کے چلا جائے؟ بتایا، گولی لگی ہے، بھائی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اور گولیوں کی بوچھاڑ میں جو نعرہ لگاتے جا رہا تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت۔ میں قربان جاؤں اپنے استاد کے، جنہوں نے ہمیں ایسے شیر دلیر جوان دیے ہیں جو اپنے حبیب کی عزت و ناموس پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے، آج کوئٹہ میں میں لکھا سلام آج کے 7 ستمبر کے کانفرنس کے ذریعے سے آپ کھڑے ہو کر اس غازی سید خان کو عظمت پیش کرے، تحسین کرے، سلام پیش کرے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ غازی صاحب کا قدم بھی میرے بابا جی کا فیضان ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، میرے بابا جی کا فیضان ہے، اور یہ ایسا فیضان ہے، یہ رکنے والا نہیں، یہ تھمنے والا نہیں۔ ایجنسیوں نوٹ کر لو، اگر اس قانون کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 10,000 قربانیاں دی ہیں، تو رب کعبہ کی قسم تمہارا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک صرف ایک جماعت ہے، باقی سنیوں کو آپ چھوڑ دیں۔ سنی تحریک ہو گیا، ہماری پارٹی نظام مصطفیٰ پارٹی ہو گیا، جمعیت علماء پاکستان ہو گیا، دوسرے انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ تمہارے الیکشن کمیشن کی رپورٹ سنا رہا ہوں کہ باقی تنظیمیں آپ چھوڑ دے، صرف تحریک لبیک پاکستان کے رجسٹر ووٹر کتنے ہیں آپ بتائیں؟ 29 لاکھ۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ لوگوں نے؟ 29 لاکھ ووٹر ہے۔ 10 لاکھ تو دے سکتے ہیں نا انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ اس قانون کو بچائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ قبلہ قائد اہل سنت امام انقلاب شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ فرماتے اسمبلی میں، مفتی محمود کوثر نیازی کا بیان پہلے سناؤں۔ مفتی محمود اور کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب وہ مرزے کا پوتا آیا، اس نے 70-80 سوالات کیے انگریزی میں، تو مفتی محمود کہتا ہے فارسی میں بولتا تو ہم جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ فارسی میں بولتا جواب دیتے، عربی میں بولتا جواب دیتے، یہ تو انگریزی میں شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر مصطفیٰ کے شعر کھڑے ہو گئے، لجپال امام اہل سنت قائد انقلاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے 180 سوال کیے، 180 کے جواب دیے اور اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر نورانی صاحب علیہ رحمت فرماتے جب سیشن ختم ہو گیا، ڈیبیٹ ختم ہو گئی، تو اسمبلی کے اوپر نا چھت، سبحان اللہ بولو تو بولوں، وہاں کوئی لیکیج تھی، اور وہ جہاں سے جہاں یہ خبیث کھڑا تھا اس کے بالکل سر کے اوپر وہاں جیسے کالا سا کوئی ایسا گند وغیرہ نیچے گر گیا تو اس کے چہرے پہ گر گیا، اور یہ رومال اٹھا کے گھبراہٹ میں نہ صاف کرنے لگا، اور صاف کرتے کرتے اس نے کہا او اسپیکر آئی ایم ڈسٹربڈ۔ سبحان اللہ بولو۔ اور کسی نے کہا اوے جلیا، رب نے تیرا منہ پہلے ہی کالا کر دیا ہے۔ میں شیر اہل سنت کے، سبحان اللہ بولو۔ جو مسلمان کی تعریف کی ہے نا اسمبلی میں، جو قانون میں ہے، وہ بھی آپ کے ہی سرمایہ ہے، اور جنہوں نے قانون پاس کروایا وہ بھی قائد اہل سنت ہیں۔ جنہوں نے سب کو منایا، سب کو لائن پہ لے آئے، وہ قائد اہل سنت امام انقلاب، وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے بابا جی علیہ رحمت فرماتے تھے وہ میں ان کا فالوور ہوں، وہ میرے لیڈر ہیں۔ جب یہ ہالینڈ کے موقع پہ جب ہم گئے تو بابا جی علیہ رحمت فرمانے لگے میرے لیڈر امام نورانی تھے، لیکن میں زندگی میں 2 مرتبہ ان سے ہاتھ ملایا۔ قائد ہے، دیدار کرو دور سے، اب ہاتھ ملانے کے لیے آپ قائد کو تکلیف دو گے، دھکے دو گے؟ کہتے میں یہ بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے، قائد سے ملنے کے لیے کتنے دھکے پڑتے ہیں۔ سیکورٹی والوں، میں جب سیکورٹی میں یہ خدمت سر انجام دے رہا تھا، میں نے قانون رکھ دیا تھا کہ اگر وردی والے کے پاس موبائل ہو گیا تو اس کا موبائل چھین لیا جائے گا۔
یہ میرا قانون تھا، اور میں انشاءاللہ بھی پورے پاکستان کے سیکورٹی کو دیکھنے لگا ہوں. یہ شرط ہے، ایک یہ کہ موبائل نہ ہو، دوسرا یہ کہ جو بھی قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے سیکورٹی والے آگے بڑھے ان کو سیکورٹی سے برخاست کیا جائے. صلو علی الحبیب. تو ہمارے قائدین نے یہ قانون بنایا تھا، ہم قسم اٹھاتے ہیں اپنی جان سے، اپنے گلے کے خون سے اس قانون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ تیار ہیں؟ ہاں ابھی پورا فیصلہ آنا ہے. جو مختصر فیصلہ آیا ہم مختصر کرتے ہیں اس کو سلام. سبحان اللہ بولو ہاں ذرا. السلام علیکم، ہے نا ایسا ہی. اگر پورا فیصلہ آیا اور حق میں آیا ختم نبوت کے، یوں کریں گے سلام. اگر پورا نہیں آیا، ختم نبوت کے خلاف آیا تو من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، پھر وہ تلوار اٹھائیں گے جو سید خان غازی نے کل اٹھایا تھا. وعد کے رکھ دیا، کہا یہ ایک رات بھی بلوچستان کی سرزمین پہ قاتل نہیں ٹھہر سکا اور انشاءاللہ نہیں ٹھہرے گا. ہم اعلان کرتے ہیں ہم غازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے ان کے بھائی سے فون پہ بات کیا تھا اور میں انشاءاللہ بھی جاؤں گا. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے قائد ان کے ساتھ ہیں، ہماری پوری تحریک ان کے ساتھ ہے، آخری دم تک ہر غازی کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ العزیز. تو اسی لیے میں کہتا ہوں بندے دے بچے بنو، گستاخوں کو مکاؤ. یہ جتنے اندر تم لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں نا، وہاں بھی کوئی عاشق رسول ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ پر جتنے تم لوگوں نے جیلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ جو ڈیوٹی کر رہے پولیس والے، یہ بھی تو پولیس والا تھا. غازی ممتاز بھی پولیس والا. تو جو گستاخ چھپائے ہیں جلدی کرو ان کو نمٹاؤ، کہیں کوئی اور پولیس والا پیدا نہ ہو جائے. باقی یہ ہے کہ عاشق تو ہیں، قبولیت کسی کسی کی ہوتی ہے. آخری حدیث سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں. جب جنگ یمامہ سے، توجہ ہے، جنگ یمامہ سے فاتحانہ انداز میں جب مدینے میں وہ مجاہدین کا لشکر داخل ہو رہا تھا، فاروق اعظم کی نظر پڑی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ پر. وہ بھی گئے ہوئے تھے، صدیق اکبر کے بیٹے بھی گئے ہوئے تھے. فاروق اعظم کے بھائی زید بن خطاب وہ شہید ہو گئے. اپنے بیٹے کو دیکھ کے نا جلال میں، یہ ہوتا ہے ماں اور یہ ہوتا ہے باپ جو اپنے بیٹے کو ختم نبوت کا پہرے دار بنائے. یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کے جلوس میں ابھی پروگرام میں بچے آئے ہوں گے اور صبح جائیں گے لیٹ سے تو ماں پوچھے گے کتھے گیا سی، ارے کالے میں ہو سجی رات کالے میں ہو، گرم تھی کرے جو مانی بند کرنا. سبحان اللہ بولو ذرا. سندھی مجھے تھوڑی ویک آ تو میں بدھایا ہے صحیح. ہاں وہ خان صاحب ہو نا قبلہ، ایکڑو خان صاحب ہو اور ٹرین میں ایکڑو سندھی بھا ہو، اسٹیشن تے گاڑی بیٹھی تو وہ خان صاحب ان کو پوچھا کہو یہ اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ ہو اردو نہ پیو جانے، وہ چاہے بھی موقع خبر نہ ہے. تو خان صاحب چاہے یار اتنا بڑا لمبا نام ہے اسٹیشن کا، موقع خبر نہ ہے، کترو وڈو کتنا بڑا نام ہے. خیر وہ کہتا ہے ہوتا ہے یہ شاید کسی نے نام رکھا ہے. دوسرے اسٹیشن پہ گاڑی رکی، خان صاحب نے پھر پوچھا اس اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا موقع خبر نہ ہے. اس نے دل میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس اسٹیشن کا نام بھی موقع خبر نہ ہے، اس اسٹیشن کا بھی نام موقع خبر نہ ہے، یہ دو اسٹیشن کا ایک نام کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ غصے میں ہے. تیسرے اسٹیشن پہ گاڑی رکی، پھر اس نے غصے میں پوچھا اس اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ وہ بیچارہ وہ سادہ بیٹھے ہوئے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پلاننگ کیا ہے. اس نے کہا موقع خبر نہ ہے. تو بس شروع تھے ہو نا مکہ اے لڑائی ہو ہانے ہو اباڑے گھوڑا شروع تھے ہو. سبحان اللہ بولو. وہ جب گھوڑا ارے گھوڑا گھوڑا ارے خان صاحب رک جی ہو. خان صاحب پوچھتا ہے تو پہلے بتانا تھا نا اس کا نام گھوڑا ارے گھوڑا ہے. تو صحیح مونجی سندھی ایاں اللہ وہاں کے ادھکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو یہ غیرت عطا فرمائے کہ جب ختم نبوت کی بات آ جائے تو ہم اپنے بچوں سے بھی ملنے پیچھے نہ مڑے حبیب بن زید کی طرح. تو حضرت عبداللہ آ رہے تھے، آخری بات، حضرت عبداللہ آ رہے تھے تو فاروق اعظم نے نا حضرت عبداللہ کو اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، جلال میں آئے، فرمایا چاچا شہید ہو گیا تو ویسے آیا؟
تو زندہ آیا؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا ابا جان میں نے بھی دعا مانگی تھی شہادت کی، چاچا نے بھی مانگی تھی، لڑے بھی دونوں ساتھ، آخر تک لڑتے رہے، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اپنے بچوں سے یہ بیہیو رکھے، ہے ختم نبوت کے کانفرنس میں گیا یا نہیں گیا؟ بدتمیز نالائق۔ تب وہ بچہ بھی کہے گا یار ماں باپ بھی ختم نبوت کے سپاہی ہیں، تب وہ اور عاشق بن جائے گا۔ اب ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولاد کو سرکار کی محبت کی گھٹی پلا دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی دین اور دنیا کی انہیں بھلائیاں نصیب فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ کم کندا ہو یا نہ، یہ جتنا بھی ویٹھا ہے نا مانو وہ دور تک ماشاءاللہ ہاں تاریخ بھی گزری ہوئی ہے، پو بھی ہاں ویٹھا ہو، یعنی بد تاریخ ہاں کیچ کयो آ ہانے جے بھی ویٹھا ہو ختم نبوت کے حوالے سے ماں ہکڑو اوہاں کے کم ڈیا تھو، کندا ہو یا نہ۔ اوہاں جے محلے میں رہو تھا، جے گوٹھ میں رہو تھا، ہوتے اوہاں کابینہ ٹھائیں دو 15 رکنی ٹھائیں دو، کیر بھی نہ ملے نا، باہر ننڑا ہوندا نا۔ میں یہ ذرا ایکسپلین کر دوں، میں نے جب وہ عرس پہ کہا تھا کہ یار جس محلے میں آپ 20 سال رہ رہے ہیں اور بابا جی کے مشن کے لیے اسی محلے سے آپ کو 15 بندے نہیں مل رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کتنے نظریاتی ہیں۔ تو ایک ملتان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں زیادہ تر اینڈ کمپنی ہے، میں نام نہیں لوں گا، کیا ہے اینڈ کمپنی ہے، تو ہم کیسے کام کریں؟ میں نے کہا یار آپ کی دکان ہے نا؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا ان کو عہدے دو، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے 12 سال 13 سال 15 سال، میں نے کہا ان کو عہدے دو، اور ان کو ڈیوٹی یہ دو کہ ہر دروازے پہ جائیں اور کہے تاجدار ختم نبوت۔ آپ یقین کریں گے اس کی برکتیں ایسی کہ اب اس کا یو سی وارڈ سارے کلیئر ہے اور وہ اپنے پی ایس کا امیر بن چکا ہے وہ بندہ۔ تو آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہ دیکھے وہ کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے، نہیں، میں مجھ سے میرا پوچھا جائے گا میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں جس محلے میں رہ رہا ہوں میں وہاں سے 15 بندے اپنے بابا جی کے مشن کو دے چکا ہوں یا نہیں دے چکا ہوں؟ اگر نہیں دیا ہے تو کل سے آپ شروع کریں، فارم لے جائیں امیر محترم سے اور یہ فارم فل کر کے ان کو پہنچائے کہ جی میں نے اپنے محلے میں یہ کابینہ بنا دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے